تو خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر. پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. قطری کیبنٹ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور امریکی صدر کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی نتائج کا خیر مقدم کیا ہے. کیبنٹ نے امریکی صدر کی جانب سے خطے میں قطر کے کردار کی تعریف اور قطر کو میجر نان نیٹو الائی قرار دینے کے اعلان کی تعریف کی ہے. افغانستان میں امن اور استحکام کو بحال کرنے کے لیے قطر اپنا مرکزی اور فعال کردار اور سرگرم سفارتکاری جاری رکھے ہوئے ہے. اور یو اے ای نے اعلان کیا ہے کہ اس نے 3 ڈرون طیاروں کو روک کر فضا میں ہی تباہ کر دیا ہے. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کل کابینہ کا ہفتہ وار معمول کا اجلاس بلایا گیا، جس کے دوران کیبنٹ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور امریکہ کے صدر جناب جو بائیڈن کے درمیان واشنگٹن میں ہونے والی بات چیت کی تعریف کی. دونوں لیڈروں نے دو طرفہ اسٹریٹجک تعاون پر مبنی تعلقات اور امن و سلامتی کے قیام کے لیے مل کر کام کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا. کیبنٹ نے کہا کہ صاحب دورہ امریکہ نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو ایک نئی بلندی تک پہنچا دیا ہے. کیبنٹ نے امریکی صدر کی جانب سے خطے میں قطر کی کردار کی تعریف اور قطر کو میجر نان نیٹو الائی قرار دینے کے اعلان کو سراہا. امریکی صدر نے کانگریس کو باقاعدہ اس فیصلے کی اطلاع دی ہے جو قطر امریکہ تعلقات کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. کیبنٹ نے فوڈ سیکیورٹی انڈیکس میں عرب ملکوں میں قطر کی پہلی اور عالمی سطح پر 24ویں پوزیشن پر اطمینان کا اظہار کیا. اجلاس کے دوران کابینہ نے ملک میں کورونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے متعلق تازہ رپورٹ سننے کے بعد فیصلہ کیا کہ ملک میں نافذ احتیاطی اقدامات کو جاری رکھا جائے گا. بعد ازاں کابینہ نے اوروگوئے کے ساتھ تعلیم کے شعبے میں کی گئی مفاہمت کی یادداشت MOU کی توثیق کے لیے ضروری کارروائی مکمل کی. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے ساتھ ملیشیا کے وزیر اعظم کے خصوصی ایلچی برائے مڈل ایسٹ جناب عبدالہادی وانگ نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے طریقوں اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے رومانیہ کے وزیر خارجہ جناب بوغدان اورسکو کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا، جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات سے ہے. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ذریعے شہریوں کو نکالنے کے متعلق ایک اتفاق رائے ہو گیا ہے. اس سمجھوتے کے بعد ایک بار پھر سے فضائی پروازیں شروع ہو جائیں گی. نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہفتے میں ایک فلائٹ چلانے کے متعلق بھی بات چیت ہو رہی ہے، جس کا انتظام قطر ایئر ویز کے پاس ہوگا. افغانستان میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے قطر کی سرگرم سفارتکاری جاری ہے. اس ضمن میں تنازعات میں ثالثی اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی جناب ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے ایران کے ایلچی برائے افغان امور جناب حسن کاظمی فہمی کے ساتھ ملاقات کی اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. اسی طرح معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ لؤلؤہ بنت راشد الخاطری کے ساتھ دوحہ میں فرانس کے سفیر جناب جان باٹسٹ فانفا اور آسٹریلیا کے سفیر جناب جوناتھن موئر نے الگ الگ ملاقات کی، جس کے دوران افغانستان کے امور بالخصوص کابل ایئرپورٹ کے انتظامات کے بارے میں بات چیت کی گئی. اس کے علاوہ دیگر عالمی اور علاقائی امور بھی زیر بحث آئے. وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی کے ساتھ ملیشیا کے وزیر اعظم کے خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطی جناب عبدالہادی وانگ نے ملاقات کی، جس کے دوران سرمایہ کاری،
صنعت اور تجارت کے شعبوں میں قائم دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر بلدیات ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے ترکی کے شہر ازمیر میں منعقدہ ازمیر بین الاقوامی نمائش برائے زراعت اور لائیو اسٹاک کے 70ویں ایڈیشن کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے ترکی کے وزیر برائے زراعت اور جنگلات ڈاکٹر بکیر بیک دیمیرلی کے ساتھ ملاقات کی اور زرعی شعبوں میں آپسی تعاون کے امور پر بات چیت کی۔ قطر میں الحمدللہ کورونا وائرس کے معاملوں میں لگاتار کمی آ رہی ہے اور اس کے بالمقابل اس مرض سے شفا پانے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق مزید 2975 کنفرمڈ پیشنٹس ریکور ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 3,21,767 ہو گئی ہے۔ اسی دوران کووڈ 19 کے خلاف ویکسین کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے حمد میڈیکل کارپوریشن میں ICU یونٹ کے قائم مقام سربراہ ڈاکٹر احمد المحمد نے کہا ہے کہ کووڈ 19 کے ان ویکسینیٹڈ مریضوں کو بیماری کی شدت کی وجہ سے ICU میں داخل کروانے کا خطرہ 8 گنا زیادہ ہے بنسبت ان مریضوں کے جو فلی ویکسینیٹڈ ہوں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ UAE کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے 3 ڈرون طیاروں کا راستہ روک کر ان کو فضا میں ہی آبادی سے دور تباہ کر دیا ہے۔ امارات کا یہ اعلان ایسے وقت میں آیا ہے جب وہ حال ہی میں یمن کے حوثی گروپ کے 3 حملوں کا شکار ہو چکا ہے۔ لیبیا کی ہائی کونسل نے پارلیمنٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ متفقہ امور کی پابندی کرے۔ کونسل نے پارلیمان کی جانب سے صرف ایگزیکٹو اتھارٹی کے طریقہ کار کو ہی تبدیل کرنے کے رویے کو مسترد کر دیا۔ کونسل نے کہا ہے کہ یک طرفہ کارروائی مسترد کی جاتی ہے اور یہ قابل عمل بھی نہیں ہے بلکہ یہ بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ پارلیمان نے اپیل کی کہ موجودہ عبوری مرحلے کو مکمل کرنے، آئین پر ریفرنڈم کرانے اور الیکشن کرانے کے سلسلے میں تعاون کیا جائے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں خارجہ پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کے ترجمان محمود عباس زادہ نے انکشاف کیا ہے کہ ویانا میں ایران کے اعلی مذاکرات کار علی باقری نے مغربی ملکوں کے ساتھ جاری مذاکرات کو اب تک مثبت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ ایک اچھے سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے حالات بن چکے ہیں۔ اس سے قبل ایران نے ایٹمی مذاکرات میں شامل تمام فریقوں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس کے مطالبات پورے کرنے کے لیے فیصلہ کر لیں۔ واضح ہے کہ ایٹمی مذاکرات کا 8واں دور چند دنوں کے بعد ہی شروع ہونے والا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان سرحدی کشیدگی کے ضمن میں وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ایک ٹیلی فون کال کے دوران یوکرین کی خود مختاری اور اس کی سالمیت کی حمایت کی ہے۔ دونوں لیڈروں نے یوکرین کے متعلق یورپی حلیفوں اور شراکت داروں کے درمیان کوآرڈینیشن کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اسی دوران برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے یوکرین کرائسس اور سیکیورٹی گارنٹیز کی تجاویز کے حوالے سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ ادھر جرمن چانسلر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس مسئلے پر روسی صدر کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے جلد ہی ماسکو کا دورہ کریں گے۔ اور اب خبر کھیل کے میدان سے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ کرکٹ کے دوسرے سیمی فائنل میں کل بھارت نے آسٹریلیا کو 96 رنوں سے ہرا کر فائنل تک رسائی حاصل کر لی ہے، جہاں اس کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ انڈین انڈر 19 نے پہلے کھیلتے ہوئے کپتان یش کے 110 اور شیخ رشید کے 94 رنوں کی بدولت 47 اووروں میں 290 رنز اسکور کیے، جس کے جواب میں آسٹریلوی ٹیم صرف 194 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ یہ بھارت کی انڈر 19 ٹیم کا لگاتار چوتھا فائنل ہوگا۔ فائنل میچ ہفتہ 5 فروری کو کھیلا جائے گا۔
آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطری کیبنٹ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے نتائج کا خیر مقدم کیا ہے۔ کیبنٹ نے امریکی صدر کی جانب سے خطے میں قطر کے کردار کی تعریف اور قطر کو میجر نان نیٹو الائی قرار دینے کے اعلان کی تعریف کی ہے۔ افغانستان میں امن اور استحکام کو بحال کرنے کے لیے قطر اپنا مرکزی اور فعال کردار اور سرگرم سفارتکاری جاری رکھے ہوئے ہے، اور یو اے ای نے اعلان کیا ہے کہ اس نے 3 ڈرون طیاروں کو روک کر فضا میں ہی تباہ کر دیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور آج کے تکنیکی معاون جابر حسین کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن